8 ستمبر 1995 کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے گرین نامی ہوٹل کے سامنے الصبح 2 گاڑیاں رکی۔ ایک فوجی سٹاف کار تھی جبکہ دوسری چیری لال رنگ کی نجی کار MNO 615 ڈاٹسن تھی۔ نجی کار سے برآمد ہونے والے 2 بارش افراد فوجی افسران تھے جبکہ سرکاری گاڑی میں سے برآمد ہونے والے 2 افراد ڈرائیور تھے۔ افسران ہوٹل کے ریستوران میں آئے اور بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ہوٹل میں شلوار قمیض میں ملبوس داڑھی والا ایک اور شخص داخل ہوا اور ریستوران میں بیٹھے دونوں افسران سے ملاقات کے بعد ادھر ہی براجمان ہو گیا۔ تینوں افراد نے چائے پی اور پھر داڑھی والا شخص رخصت ہو گیا۔ چائے پینے کے بعد دونوں افسران ہوٹل میں بک کرائے گئے کمرہ نمبر 8 میں چلے گئے جبکہ دونوں ڈرائیوروں کو کمرہ نمبر 9 میں آرام کرنے کا کہا گیا۔ چاروں افراد صبح 4 بجے راولپنڈی سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری جانب محکمہ کسٹمز اینڈ ایکسائز انٹیلیجنس کا نوجوان سینئر افسر جواد سلطان کوہاٹ کے نواح میں موجود 4 کوٹ نامی گاؤں کے باہر اپنی 2 موبائل پارٹیوں کے ساتھ ناکہ لگا کر کھڑا تھا۔ انہیں خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہاں سے اسلحہ اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جواد سلطان کے لیے شاید یہ اسمگلنگ کے خلاف ایک معمول کا آپریشن تھا، مگر اگلے چند دنوں میں یہی آپریشن ملکی اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی اہمیت اختیار کرنے والا تھا۔ جواد سلطان کو وائرلیس پر پیغام دیا گیا کہ مذکورہ مشکوک گاڑی آ رہی ہے۔ گاڑی کا نمبر اور رنگ جو انہیں اور ان کی ٹیم کو پہلے ہی معلوم تھا، دیکھتے ہی انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے گرین ہوٹل کے باہر رکنے کے تھوڑی دیر بعد ہی پکڑ لیا۔ گاڑی سے 2 افراد برآمد ہوئے۔ ایک شخص نے اپنا تعارف حاضر سروس فوجی سپاہی مقصود جبکہ دوسرے نے اپنا تعارف قاری سیف اللہ اختر کے طور پر کروایا۔ دونوں کے زیر استعمال وہی چیری لال رنگ کی گاڑی نمبر MNO 615 تھی جو ابھی صبح ہی راولپنڈی سے کوہاٹ پہنچی تھی۔ دراصل گرفتار ہونے والا ڈرائیور صبح ہی اپنے ساتھی ڈرائیور کے ہمراہ فوجی سٹاف کار میں راولپنڈی سے کوہاٹ پہنچا تھا، مگر بعد میں اسے اس کے افسر نے ریستوران میں آنے والے مولوی صاحب کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ جب کسٹمز، پولیس و انٹیلیجنس حکام نے گرین ہوٹل کی پارکنگ میں چھاپا مارا تو دوسرا ڈرائیور سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ہوٹل کی پہلی منزل پر موجود کمرہ نمبر 8 میں پہنچا جہاں اس نے اپنے 2 افسران کو حواس باختہ حالت میں اطلاع دی کہ اس کا ساتھی ڈرائیور مقصود مولوی صاحب کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے، جبکہ ان کی چیری لال رنگ کی گاڑی بھی پکڑی گئی ہے۔ ڈرائیور کی اطلاع کمرے میں بیٹھے دونوں افراد کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ان دونوں افراد میں سے ایک فوج کے حاضر سروس بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور دوسرے حاضر سروس کرنل لیاقت علی راجہ تھے، جبکہ کسٹمز، پولیس و انٹیلیجنس کی طرف سے گرفتار کیے جانے والا قاری دراصل مشہور جہادی کمانڈر قاری سیف اللہ اختر تھا۔ محکمہ کسٹمز و انٹیلیجنس حکام کو اسلحہ اسمگلنگ کی اطلاع دراصل فوج کی ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے دی گئی تھی۔ اس وقت محکمہ کسٹمز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے حکام کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوہاٹ کے جس ہوٹل کے باہر ایک گاڑی کو اسلحے اور 2 افراد سمیت گرفتار کیا گیا تھا، اس ہوٹل کے اندر ہی اس اسلحے کے اصل خریدار موجود تھے۔ کسٹمز حکام نے گاڑی کھولی تو گاڑی میں سے 26 کلاشن کوفیں، 5 راکٹ، 1 راکٹ لانچر اور 50 ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے۔ جواد سلطان کی طرف سے فوجی عدالت کو دیے گئے بیان کے مطابق 26 میں سے 17 کلاشن کوفوں پر خالصتان زندہ آباد، جتھے دار، تلوندر سنگھ وغیرہ کندہ تھا۔ ان ہتھیاروں کی خریداری کا آرڈر قاری سیف اللہ اختر نے دیا تھا، جس پر اس وقت کم و بیش 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ سیف اللہ اختر کشمیر اور افغانستان میں جہاد کر چکے تھے اور جہادی حلقوں میں جانا پہچانا نام تھے۔ سیف اختر کو اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے دیے تھے، جبکہ انہوں نے اسلحہ درہ آدم خیل میں اسلحے کے ایک دکاندار حاجی فضل سے خریدا اور اسے کوہاٹ پہنچانے کی ذمہ داری سعد رسول نامی شخص کو سونپی۔ مستنصر باللہ کا خیال ہے کہ اسی سعد رسول نامی شخص ہی نے ملٹری انٹیلیجنس کو اس معاملے کی مخبری کی تھی۔ مقدمے کی کارروائی کے مطابق پولیس چھاپے کی اطلاع ملتے ہی دونوں افسران فوجی سرکاری گاڑی میں بیٹھے اور راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ راستے میں بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے پیشکش کی کہ وہ سارا الزام اپنے سر لے لیتے ہیں، البتہ کرنل لیاقت نے ان سے اتفاق نہ کیا۔ اصل منصوبہ کیا تھا؟ راولپنڈی پہنچنے پر سب سے پہلے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو اس معاملے سے آگاہ کیا گیا، کیونکہ یہ سارا منصوبہ انہیں امیر المومنین بنا کر ملک میں خلافت قائم کرنے کا تھا۔
آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے 30 ستمبر 1995 کو GHQ راولپنڈی میں معمول کا کور کمانڈرز اجلاس طلب کر رکھا تھا اور منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ اور کور کمانڈرز کانفرنس کے لیے آئے جرنیلوں کو ان کی رہائش کے لیے دیے گئے کمروں سے گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے بعد راتوں رات میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو نیا آرمی چیف تعینات کر کے صدر مملکت فاروق خان لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر کے حکومت کا تختہ الٹنا ہے اور پھر جنرل ظہیر الاسلام کا قوم سے خطاب کروانا ہے۔ اس مجوزہ خطاب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا چکا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے فوجی جوانوں کے بجائے کشمیر اور افغانستان میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو استعمال کیا جانا تھا، جس کی ساری ذمہ داری قاری سیف اللہ اختر کو سونپی گئی تھی۔ 23 ستمبر کے منصوبے کے لیے لائے جانے والے اسلحے اور قاری سیف اللہ اختر کی کوہاٹ میں گرفتاری کے بعد سارا معاملہ چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مستنصر باللہ اور کرنل لیاقت علی راجہ ایک بار پھر راولپنڈی کی ایک مسجد میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سے ملے۔ کرنل لیاقت علی راجہ کے عدالت میں دیے گئے بیان کے مطابق اس ملاقات میں جنرل عباسی نے کہا کہ 30 ستمبر ابھی بہت دور ہے، ہمیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے ہی کسی دوسرے منصوبے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر ہم کور کمانڈرز کو گولف گراؤنڈ میں بے بس کر دیتے ہیں تب آپ کے خیال میں کیسا رہے گا؟ اس پر جنرل عباسی نے میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ نوجوان تم بہت بہادر ہو۔ ادھر قاری سیف اللہ اختر جو پہلے ہی ایک تجربہ کار شخص تھے اور ایسی صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہ تھے، انہوں نے گرفتاری کے بعد فوجی حکام سے پوچھ گچھ کے دوران اپنی زبان بند رکھی اور یہی ظاہر کیا کہ وہ یہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کی مدد کے لیے خرید رہے تھے۔ اس دوران اسلحے سمیت برآمد ہونے والی کار کے مالک کرنل لیاقت علی راجہ اور بریگیڈیئر مستنصر باللہ سے پوچھ گچھ بھی ہوئی، مگر کسی کو اصل منصوبے کی بھنک تک نہ پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے اپنے کچھ کاغذات مفتی سعید نامی شخص کو دیے اور ہدایت کی کہ انہیں جلا دیا جائے۔ بعد ازاں فوجی حکام نے مفتی سعید سے اس تقریر کی نقل بھی برآمد کر لی جو اقتدار سنبھالنے کے بعد میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے کرنا تھی۔ مستنصر باللہ کے مطابق 25 اور 26 ستمبر 1995 کو کرنل لیاقت علی راجہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے حکام کو آپریشن خلافت کا مکمل منصوبہ اور تمام افراد کے نام بتا دیے۔ یوں فوجی حکام نے 100 فوجی افسران کو پکڑ کر ان سے تفتیش شروع کر دی۔ 28 اور 29 ستمبر کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے بریگیڈیئر خورشید کے سامنے بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو پیش کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپریشن خلافت ختم ہو گیا ہے۔ گرفتاریاں اور سزائیں فوج کی طرف سے کارروائی کے نتیجے میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ، 2 کرنیلوں اور 38 دیگر افراد کو فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی میں سزائیں سنا دی گئیں۔ قاری سیف اللہ اختر، مفتی سعید اور دیگر نے بھی قید کاٹی، تاہم سویلین ہونے کے باعث فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی سے بچ گئے۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی 2002 میں جبکہ مستنصر باللہ 2008 میں رہا ہوئے۔ کرنل لیاقت علی راجہ نے بھی پوری سزا کاٹی۔ قاری سیف اللہ اختر رہائی کے بعد پاکستان، افغانستان اور دبئی وغیرہ میں رہے۔ وہ دبئی میں بھی گرفتار رہے۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد انہیں گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی۔ بعد ازاں وہ دوبارہ افغانستان چلے گئے جہاں ان کی ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کی اطلاع آئی۔ مفتی سعید اسلام آباد کے نواح میں مریض سے پہلے اپنا ایک مدرسہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہی مفتی سعید ہیں جنہوں نے برسوں بعد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا پہلے ریحام خان سے اور پھر ان کی طلاق کے بعد بشرا بیوی سے نکاح پڑھوایا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو کیسے خبر ہوئی؟ جس وقت یہ سارا منصوبہ بن رہا تھا اس وقت بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی۔ ابتدا میں انہیں اپنے اور فوج کے خلاف اس بغاوت کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ جب اس سارے واقعے میں ملوث کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ملاقات کر کے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ آرمی چیف کی ملاقات سے قبل انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ میجر ریٹائرڈ مسعود شریف محترمہ بے نظیر بھٹو کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکے تھے۔ مسعود شریف کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو نے سارا ماجرا تحمل سے سنا اور اس پر حیران ہوئی۔ کسی پریشانی کے بغیر انہوں نے فقط اتنا کہا کہ نہ جانے کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔